إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی آمین یا رب العالمین۔ ہر چیز کا ایک جوہر ہوتا ہے، اس کا ایک ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، ایسنس ہوتا ہے۔ تو انسان کا جوہر کیا ہے؟ انسان بہت سارے اعمال کرتا ہے اور وہ سارے اعمال تقریباً سارے ہی حیوانات کرتے ہیں۔ کھانا پینا ہے، ازدواجی جوڑے ہیں، بچے پیدا کرنے ہیں، پالنے ہیں، اور بعض جانور ہم سے زیادہ مشقت کے ساتھ بچے پالتے ہیں۔ گھر بنانا ہے، وہ بھی بناتے ہیں، بڑی مشقت سے بناتے ہیں۔ اس گھر کی حفاظت کرنی ہے۔ تو تقریباً ہم جو اس قسم کی چیزوں کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت ہے اور ان میں کامیابی ہے، بڑا گھر بنا لینا اور بڑی گاڑی ہو جانا اور مال دولت اکٹھا ہو جانا، یہ جوہر نہیں ہے۔ اس کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا۔ بہت ساری ڈھیر ساری مخلوق ہے جو یہ کام کر رہی ہے۔ ہم اگر اشرف ہیں، بیسٹ ہیں، تو وہ اس جوہر کی وجہ سے ہیں، اور وہ جوہر اصل موضوع ہے دین کا، اور وہ ہے اخلاقیات۔ اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ جوہر ہے کہ جس میں ہمارا ہاتھ تنگ ہے، شدید کمی ہے، ڈیفیشنسی ہے۔ قرآن حکیم میں دیکھ لیں آپ کہ اللہ پاک نے مومنوں کا جو بھی تعارف کروایا ہے اس میں 98% اخلاقیات ہی ہیں۔ غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کمزور کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا، رحمان کے بندے زمین بڑے آرام سے، آستگی سے چلتے ہیں، شریفوں کی چال چلتے ہیں، زمین دبا کر نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے،
اور اگر جاہلوں سے پالا پڑ جائے تو وہ سلام کر کے نکل جاتے ہیں، جاہلوں کے ساتھ آستینیں چڑھا کر ان سے زیادہ جہالت کر کے فتح نہیں پاتے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مخاطب کون ہے، مخاطب کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، وہ کنگال بندہ ہے، اخلاقیات سے عاری ہے، اور میرے پاس وہ چیز ہے جو میرے رب کو بڑی پسند ہے، کہیں میں وہ نہ کھو دوں، میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو اخلاقیات قرآن کا بھی موضوع ہے، اسلام کا بھی موضوع ہے، نبوت اور رسالت کا بھی موضوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اخلاقیات کو ان کی بلندی تک پہنچا کر جاؤں۔ تو اس نبی کی جس کی بعثت ہی اخلاقیات کو بلندیوں تک پہنچانے والی ہے، اللہ پاک جن کی قسمیں کھا کر جن کے اخلاق کی عظمت کی قسم کھاتا ہے، اس نبی کی امت اس وصف سے عاری ہو، بڑی شرم کی بات۔ دیکھیں عیسائی ہے نا، تو ان میں پرتاؤ ہے اپنے نبی کی صفت کا۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، ہم نے عیسیٰ کے اتباع کرنے والوں کے دلوں میں رافت اور رحمت رکھ دی ہے، اور جو رحمت للعالمین ہیں ان کے امت کے دل اس رافت اور اس رحمت سے خالی کیوں ہیں؟ کبھی غور کیے؟ جب ہم یہ نمازیں، یہ روزے، یہ ساری چیزیں لے کر اللہ کے یہاں جائیں گے، اور اللہ پاک کہے گا کہ وہ خاص چیز نکالو جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، فرشتے بھی، درخت بھی، تمام دواب بھی، چلنے پھرنے والے جاندار بھی، پرندے بھی صفیں باندھ کر، ہر چیز اسے سجدہ کر رہی ہے۔ تمہیں کس لیے بھیجا تھا؟ کہاں ہے وہ اخلاقیات سے عاری لوگ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق سے بڑھ کر وزن والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اخلاقیات نبی کا بھی موضوع ہے، نبوت کا بھی موضوع ہے، قرآن کا بھی موضوع ہے، اسلام کا بھی موضوع ہے، ہم سے مطلوب ہے کہ ہم نے معاشرے کے ساتھ کس طرح گزارا کرنا، یعنی ایسی شخصیت ہم یہاں بننے آئے نا۔ باقی سب جانوروں کا فیوچر طے شدہ ہے، انہوں نے کچھ نہیں بننا، ان کو بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ گائے نے کیا کرنا ہے، بھینس نے کیا کرنا ہے، بکری نے کیا کرنا ہے، کتے نے کیا کرنا ہے، چڑیا کیا کرے گی، بلی کیا کرے گی، کوا کیا کرے گا، یہ سب طے شدہ ہے۔ یہ طے ہے کہ شیر گھاس نہیں کھائے گا، گوشت کھائے گا، اور وہ گھاس نہیں کھاتا، مر جاتا ہے، گھاس نہیں کھاتا، اتنا متقی ہے، گوشت کھاتا ہے۔ گائے کے بارے میں طے کر دیا گیا کہ یہ گھاس کھائے گی، گوشت نہیں کھائے گی، وہ مر جائے گی، اتنی متقی ہے، لیکن کھائے گی گھاس۔ انسان کا بننا جو ہے یہ انسان پر چھوڑ دیا گیا، اللہ نے طے نہیں کیا۔ آپ اندازہ کریں، اللہ پاک کے اعتماد کا اندازہ کریں، اس اعتبار کا اندازہ کریں کہ اس نے ہمارا اپنا آپ
ہمارے حوالے کر دیا، لو میاں جو بننا چاہتے ہو بن کے آ جاؤ۔ فرام بینگ ٹو بیکمنگ، ہونے سے، ہو تو ہم جاتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی خوبی نہیں ہے، وہ تو رب طے کرتا ہے کس کے گھر پیدا ہونا ہے، کن نقوش کے ساتھ، کس خد و خال کے ساتھ، کس قد کے ساتھ پیدا ہونا ہے، وہ تو فیصلے اس کے ہیں۔ اٹس بینگ، ہو گئے ہم۔ اس ہونے کے بعد بننے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ جو ہم 40 50 60 سال گزارتے ہیں، یہ انسان بننے کا سفر ہے۔ اٹس اے لانگ جرنی فرام بینگ ٹو بیکمنگ۔ ہو جاتے ہیں ہم، لیکن ہمارے ہونے اور گائے بھینس کے ہونے میں فرق ہے، اس لیے کہ وہ بنی بنائی، اس نے کچھ نہیں بننا، ہم نے بننا ہے۔ تو کیا بنیں گے ہم؟ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے روپ میں کسی کے، اس محبوب کے سامنے جائے۔ اللہ اگر تمہارا محبوب ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، کہتے ہو کہ میں اللہ سے محبت ہے، تو پھر اللہ کے سامنے اسی طرح تنگ دل، بخیل، جھوٹے، چغل خور، غیبت کرنے والے، پڑوسیوں کو تنگ کرنے والے، کسی کی مدد نہ کرنے والے، اسراف کرنے والے، یہ بن کے جانا ہے۔ اللہ پاک نے جو قومیں برباد کی ہیں اور جن کے حوال قرآن حکیم میں بیان کیے ہیں، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اہل دانش کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ کیوں بیان کیے ہیں وہ سارے؟ وہ رستوں میں بیٹھتے تھے، یعنی لوٹتے تھے لوگوں کو، چوری کرتے تھے، کم تولتے تھے، کم ماپتے تھے، جھوٹی گواہی دیتے تھے، اور فلاں فلاں کام وہ کرتے تھے۔ فعل قوم لوط، بے حیائی، کلب بنا کر بے حیائی کرنا۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ، نادی آپ کو پتہ ہے، جو عرب ملکوں میں رہ کے گئے ہیں، نادی کلب کو کہتے ہیں۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ، تم کلب بنا کے باجماعت برائی کرتے ہو۔ تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، ایک کمرے میں اکٹھے ہو کے بے حیائی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہو تم۔ تو جتنی قومیں بھی اللہ پاک نے برباد کی ہیں، اخلاقی جرائم میں برباد کی ہیں، اور وہ جرائم بتا دی ہیں اللہ پاک نے۔ قوم شعیب کیا کرتی تھی، قوم ہود کیا کرتی تھی، قوم صالح کیا کرتی تھی۔ اتنے بے ایمان، اتنے سنگ دل کہ اللہ کی قسم کھا کر گناہ کا عہد و پیمان کرتے تھے کہ کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ تقاسموا باللہ، اللہ کی قسم کھاؤ، سارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو بھائی، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ کوئی گال نہیں کڈے گا بھائی، قسم کھاؤ اللہ کی کہ رات کو ہم پڑیں گے اس کے گھر پر، سب کو کاٹ کے رکھ دیں گے، اور صبح ہم کہیں گے کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا یہاں پہ، پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، کوئی بات نہیں نکالے۔ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے اللہ کی قسم، اتنے بے حیا اور ڈھیٹ لوگ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سابقہ قوموں میں جتنے کرتوتوں میں سابقہ قومیں برباد کی گئی ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ سارے ہم میں موجود ہیں۔ ہمارے نبی میں پچھلے تمام نبیوں کی خوبیاں موجود ہیں،
اور اس امت میں، اس نبی کی امت میں پچھلی تمام امتوں کی برائیاں موجود ہیں۔ حسن یوسف ید بیضا، دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ اور ہمارا حال ملاوٹ۔ بیٹا باپ کو دودھ دیتا ہے چائے کے لیے، پیسے کا دیتا اور اس میں بھی پانی ہوتا ہے، اس کے بعد باقی کیا بچتا ہے؟ خون، اس میں گلوکوز ملا کے ایک بوتل کی 3 بوتلیں بنا لینا، نہ وہ گلوکوز رہتا ہے نہ وہ خون رہتا ہے۔ ڈینگی کا مریض مر جاتا ہے وہ لگوا کر۔ مرے ہوئے کتے اور گدھے کی چربی جناب علی وہ بنا کے تو ٹنوں کے حساب سے سپلائی کی جاتی ہے ہوٹلوں پہ، تاکہ وہ آپ کو پکوڑے اور سموسے کھلائیں افطاری کے وقت۔ دوائیاں، میرے دوست ہیں ان کی دکان ہے دوائیوں کی، تو میرا لحاظ کرتے ہیں، دوائی اصلی والی نہ ہو تو کہہ دیتے ہیں قاری صاحب اصلی والی کوئی نہیں ہے، اس ہفتے جا رہا ہوں لے کے آؤں گا تو دے دوں گا۔ میں کہتا ہوں یار اس وقت مہربانی کرو تو مجھے 2 نمبر، کہتے ہیں قاری صاحب 2 نمبر نہیں، وہ پرانا زمانہ تھے 2 نمبر ہوتی تھی، اب تو 5 نمبر ہیں۔ ہر برائی ہمارے اندر موجود ہے، ہم اپنے نبی کے لیے بھی باعث شرم ہے، باعث فخر نہیں ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ میں نبیوں میں تم پر فخر کروں گا۔ بڑے سخت الفاظ ہیں، بڑے سخت الفاظ ہیں، اور بڑی ہمت کر کے کہنا پڑتا ہے۔ لا تسودوا وجہی، میرا چہرہ کالا نہ کروا دینا، منہ کالا نہ کروا دینا، حشر کے دن ایسے کام کر کے آنا کہ میں دوسرے نبیوں میں سر اٹھا کے فخر کروں کہ دیکھو یہ میرا امتی آیا ہے، دیکھو اس کی قربانیاں دیکھو، اس کے اخلاق دیکھو اس کے۔ تو ہم تو باعث شرم ہیں اپنے نبی کے لیے، اپنے خدا کے لیے۔ فرشتے پھر یہی کہیں گے، شریکہ ہے نا، اعتراض کس نے کیا تھا؟ فرشتوں نے۔ اتجعل من یفسد فیہا، اتجعل فیہا من یفسد، جس میں آپ اس کو بنا رہے ہیں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خون بہائے گا، بہا رہے ہیں ہم۔ ایک ٹک ٹاک پہ 4 جانیں چلی گئیں، 1 لڑکی 3 لڑکے، جوان ماں بیوہ ہے، ایک اکلوتا بیٹا ہے، جوان ہوا ہوگا، ماں نے سوچا ہوگا کہ اب سوکھی ہو گئی ہوں، کما کے لائے گا، لڑکیوں کے چکر مارے گا۔ بھائی کے ہاتھوں مر رہے ہیں۔ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو بھی مارا، بہن کو بھی مارا، بھائی کو بھی مارا، پھر خود کو بھی مار لیا۔ یہ کیا ہے؟ تو فرشتوں کے ساتھ شریک ہے نا، ہمارا اعتراض کیا تھا انہوں نے۔ اسی لیے آپ نے بہت ساری احادیث قدسیہ میں سنا ہوگا کہ یباہی بہم الملائکہ، اللہ فرشتوں میں ان پر فخر کرتا ہے، یعنی فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے کہ دیکھو اس کو دیکھو۔ تو انہیں پوچھا تھا نا کیوں بنا رہے ہو؟ اس لیے بنایا تھا۔ تو کوئی بندہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک پھر فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ وہ سارے، اگر پوری انسانیت میں سے وہ جو اربوں خربوں ہیں ان میں سے اگر ایسا ایک بھی مجھے مل جائے تو فائدے کا سودا ہے، اختیار دوں، ارادہ دوں، جو کرنا چاہے کرے، اور پھر ایسا بن کے آئے میرے سامنے، تو پھر فخر تو بنتا ہے۔ یعنی ہم نے کبھی سوچا، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی، کہ اگر میرے نبی ہوتے تو میرا رویہ کیا ہوتا؟ یعنی میں اب جو کام کرنے لگا ہوں، کسی کو گالی دینے لگا ہوں، یا کوئی برائی یا چوری یا اور جو بھی ملاوٹ، خدا تو دیکھ ہی رہا ہے، نبی اگر دیکھ رہے ہوتے
تو میرا رد عمل کیا ہوتا ہے یا ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ میں کیا کرتا؟ نہ کرتا نا. باپ دیکھ رہا ہو تو بندہ شرما جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام اپنا ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے کوئی ایسا کام کروں، شوق ہو. دیکھنا بچے میں شوق ہوتا ہے، وہ اوپرے اوپرے کام کرتا ہے. آپ کو دیکھتا ہے اسکرو ڈرائیور آپ نے اٹھایا ہوا کام کر رہے ہیں، وہ بھی اٹھا کے کام کرتا ہے اور آپ کی طرف دیکھتا ہے کہ آپ اسے شاباش دیں. آپ کی جوتی پہنتا ہے، آپ کی ٹوپی سر پہ رکھتا ہے، آپ اسے شاباش دیں. وہ ابا بن رہا ہے، ابا بننے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ پاک مخلوق کو پال رہا ہے. کبھی آپ نے پالنے کی ٹرائی کی ہے؟ الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ ان کا رازق ہے نا، رب ہے، پال رہا ہے نا. کنبہ ہو گیا نا، جن کو کھلاتا پلاتا ہے، جن کے ارزاق کا بندوبست کرتا ہے. الخلق کلہم عیال اللہ، مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے. وَأَحَبُّكُمْ إِلَى اللَّهِ أَنفَعُكُمْ لِعَيَالِهِ، اور اللہ کو سب سے محبوب تم میں سے وہ ہے جو اس کی مخلوق کے لیے نفع رساں ہے. وہ مخلوق درخت بھی ہو سکتے ہیں، انہیں کاٹو مت، انہیں پانی دو. تو جانور بھی ہو سکتے ہیں، جاندار بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بلی کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کتے کا بچہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ میں کبھی شوق پیدا ہوا ہے؟ ریاکاری کو ایک طرف رکھ دیں، آپ فوٹو بنانا اور پھر وہ ووٹوں کے لیے کسی کی مدد کرنا اور پھر وہ فوٹو بنا کے پھر اخبارات میں اور پھر ان چیزوں کو چھوڑیں. آپ کبھی شوق پیدا ہوا ہے کہ یار ایسا کام کروں جو اور کسی نے نہ کیا ہو اور میرا رب خوش ہو جائے؟ وہ من اعطا للہ، جس نے اللہ کے لیے دیا، ومنع للہ، اور اللہ کے لیے روکا، اللہ کے لیے دیا. میں پہلے کر لوں، کوئی اور نہ کر لے. بچوں میں آپس میں ریس ہوتی ہے نا کہ ہم یہ والد کا کام کر لیں، اس سے بجائے میرا بھائی کرے یا بہن کرے. میں کر دوں، میں جوتے سیدھے کر دوں، میں ابو کی ٹوپی اٹھا کے لے آؤں، ابو خوش ہوں گے. کبھی یہ چیز ہمارے اندر آئی ہے کہ یار کوئی کیوں کرے، میں یہ کام کر لوں، میرا اللہ خوش ہوگا؟ یہ ہوتا ہے نا معیت کا احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جیسا ہوتا ہے کہ ابو دیکھ رہے ہیں اور ٹوپی لے کے ابو کے پاس دوڑ کے جانا ہے، تو ابو دیکھ رہے ہیں میرا یہ دوڑنا، تو وہ خوش ہوں گے. یہ معیت کبھی ہم نے اللہ کی محسوس کی کہ میں جب واللہ بما تعملون بصیر، واللہ بصیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو تم کر رہے ہوتے. هو معکم اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، تین نہیں ہوتے چوتھا وہ ہوتا ہے، پانچ نہیں ہوتے چھٹا وہ ہوتا ہے. هو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، دیکھ رہا ہے. تم اس کے لیے دوڑے. یطعمون الطعام علی حبہ، محبت اس سے ہے مگر وہ کھاتا نہیں ہے. وہ کہتا غریب کو کھلا دو، اور قیامت کے دن تم وہ کھانا میرے پاس پاؤ گے. دوڑتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. قیدی، اب قیدی ہے تو کوئی چند چڑھایا ہوا ہوگا تو قیدی ہے نا، اور تہجد پہ تو نہیں کسی نے قید کیا ہوگا اس کو. کوئی کرتوت کیا ہوگا نا، کوئی چوری کی ہوگی، کچھ کیا ہوگا، لیکن اسیر ہے، قیدی ہے، جنگ میں پکڑا گیا ہے. اس کو بھی کھلانا. گناہگار بھی اللہ کو پیارا ہوتا ہے، اس کو بھی کھلایا جا سکتا ہے. سارے مولوی اکٹھے کر کے 8 سلنڈر والے تو سمجھنا جی کہ ابا جی بخشوا جائیں گے، یہ سارے، ایسا نہیں ہوتا. یہ چیز اللہ کو چڑھانے والی ہوتی ہے. وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ بڑا غیرت مند ہے، وہ بڑا حساس ہے.
تو کبھی یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ بھئی کوئی کیوں کرے، کسی کو پتہ ہی نہ لگے، میں جا کے جو صرف میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ اس کو سمجھ دیتا، اور اللہ کو بھی پتہ کہ یہ سب سے چھپ کے میرے لیے کر، یطعمون الطعام علی حبہ، محبت اللہ سے ہے، کھلا کسی کو رہا ہے، اللہ کے لیے کھلا رہا ہے۔ یہ تو کبھی کر کے ایسا دیکھیے، آپ کو پتہ ہے آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے، بچوں کے فیس کے پیسے نہیں ہیں، یا بیمار ہے علاج کے پیسے نہیں ہیں، اس کو پیسے دیں، علاج کی مناسبت سے دیں، مشورے تو سارے دیتے ہیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس کو پنڈی لے جاؤ جی، الشفا لے جائیں جی، اس سے یہ بھی پوچھیں گے الشفا کے پیسے بھی ہیں اس کے پاس یا نہیں۔ تو یہ کر کے دیکھیں کبھی یار، کسی معاملے میں بھی کوانٹیٹی مطلوب نہیں ہے، کوالٹی مطلوب ہے، تھوڑا سا بھی کر دو تو اللہ پاک اسے ہاتھ میں لے کے پالے گا، اور قیامت کے دن اس تھوڑے کو تم کوہ احد کے برابر پاؤ گے، تو لیکن خالص ہو، اللہ کے لیے ہو، تھوڑا سا کر کے دیکھو۔ تو رحمان کے جو بندے ہیں ان کی ادائی اپنی ہوتی، ایک طویل فہرست ہے، سورہ الفرقان کے آخر میں دیکھیں آپ، وہ آخری رکوع اس کا دیکھ لیں آپ، وہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ برائی کے پاس سے گزرتے ہیں تو دامن بچا کے بڑی عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے، وہ اسراف نہیں کرتے، تبذیر نہیں کرتے، وہ جو اسراف میں اڑاتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے کہ لوگ کہیں جی بڑا خرچہ کیا جی شادی پہ جی، یا جی وہ ماتم پہ جی، وہ وہاں اسراف کرنے کی بجائے اللہ کی خاطر یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، ان کو دے دیتے ہیں، وہ تبذیر نہیں کرتے، وہ ملینز میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی بجائے کم خرچے میں کرتے ہیں، اور اسی خرچے میں سے دوسروں کی، اپنی بہن کی بیٹی، اپنے بھائی کی بیٹی بھی بیاہ دیتے، اگر وہ غریب ہے، بھائی بہن پڑوسی، اپنی بیٹی کی شادی کے خرچے میں سے تھوڑا سا نکال کر اس کی بچی بھی بیاہ دیتے ہیں، اس کی برکت سے اس کی بچی بھی بس جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کی شفقت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اپنی پہ کروڑوں خرچ کر کے بیچتے ہیں، اور ابھی مہندی نہیں اترتی اور طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ جو مشہوری حاصل کی تھی، شہرت حاصل کی تھی پیسے سے، وہ الٹی بے عزتی اور رسوائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اخلاق انسانیت کا جوہر ہے، اللہ پاک نے فرمایا نا، عہد لیا اللہ پاک نے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لوگوں کے ساتھ، قولوا للناس، قولوا للذین آمنوا نہیں، قولوا للمؤمنین نہیں، مومنوں سے، مسلمانوں سے اچھے طریقے سے بولو، اور کافروں کے ان کو گالیاں دو نہیں، قولوا للناس حسنا، جو بھی انسان ہے، جس مذہب کا بھی انسان ہے، ایسی گفتگو کرو اس کے ساتھ تو گرویدہ ہو جائے تمہارا نقش اس کے قلب پہ جم جائے۔ کیسا ہوتا ہے انسان، آپ اتمام حجت ہو گئے اس کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پر کیا پیش کیا تھا، کیف وجدتمونی، کوئی نقش چھوڑے ہوئے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو 40 سال تھے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اس اعلان نبوت سے پہلے 40 سال میں تمہیں گزار چکا ہوں، ایک عمر گزار چکا ہوں۔ کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا، کوئی نقش تھے نا،
کہ بے ساختہ سب کے یہاں سے خیر ہی خیر پائی ہے ہم نے آپ کے یہاں، تک چھوڑ دیں۔ ہر ملنے کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ آپ کو یاد رکھے، جہاز میں بیٹھے ہیں یاد رکھیں، کہیں کسی کیفیٹیریا میں بھی آپ بیٹھے ہیں تو یاد رکھیں۔ یہ مومن کی شان ہے، وہ جدھر چلتا ہے وہ اللہ کا نور لے کر چلتا ہے ساتھ اپنے۔ تو وہ اخلاق ہم میں کہاں ہیں؟ اپنوں کے لیے نہیں، باقی ڈھیر ساری ہیں، مسجدیں بہت ہیں، بھری ہوئی ہیں، بہت زیادہ سجی ہوئی ہیں، بڑے قیمتی پتھر لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لمبے سپیکر لگے ہوئے ہیں، سے روزے بھی ہیں، چلے بھی ہیں، 4 مہینے بھی ہیں، لیکن اخلاق نہیں۔ یتیم کو دینا کیا، یتیم کا کھاتے ہیں بڑے مزے کے ساتھ، یتیم کی زمین ہڑپ کر لیتے ہیں، لیکن آنے والی جماعتوں کی نصرت بھی جاری ہے۔ بچی یتیم ہے، اس کا بھائی بھی کوئی نہیں کہ کما کر لائے، باپ فوت ہو گیا، تایا کو پتہ ہے کہ بھائی فوت ہو گیا، اس مہنگائی میں 12 سال ہو گئے، ایک دن کے لیے بھی نہیں پوچھا کہ کہاں سے کھاتے ہو، کہاں سے آتا ہے، بجلی کا بل کیسے دیتے ہو۔ الٹا جو زمین سانجھی تھی ہمارے یہاں، یہ بھی تو جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہے نا، تقسیم کیے بغیر باپ مر جاتا ہے، پیچھے اولاد کو دوسروں کا یرغمال بنایا جاتا ہے، زمین چچے تائے قبضہ کر لیتے، پوچھتے ہی نہیں۔ لیکن سال میں چلہ ضرور لگاتے ہیں، شروزہ بھی ہر مہینے لگتا ہے۔ اب یہ چیزیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لے کر ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے اور اللہ پاک ہمارا استقبال کرے گا۔ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں، یہ ان کا الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اس قسم کی نیکی کریں آپ اور اخلاقیات سے دامن جھاڑ لیں اور مخلوق کے لیے نفع رسان نہ رہیں تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ سراب ہے۔ جو آپ کو اصل ذمہ داری سے غافل کر رہا ہے کہ میرے پاس تو آلریڈی اتنا سٹاک بھرا ہوا ہے نمازوں کا، فلاں تسبیح کرو تو اتنا ثواب ہے، فلاں کرو تو زمین و آسمان بھر جاتے ہیں، فلاں کرو تو یہ ہوتا ہے۔ یہ فریب ہے۔ وہ ایک لڑکا تھا تو کسی کے یہاں سے درخت کاٹتے ہیں نا، تو وہ بڑی تنا سا جو ہوتا ہے وہ لے کے تو اٹھا کے لے کے آ رہا تھا، تو رستے میں اس کی پھوپھی مل گئی۔ تو آپ کو پتہ ہے گاؤں میں پتہ ہوتا ہے یہ کس کی چیز ہے، تو اس نے کہا کہ بیٹا، انہوں نے کہا پھوپھو صدقے یہ چوری ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے پھوپھو چلیے کتنے پھرنی ہے بھائی، ابھی جا کے پھینکوں گا ایسے وہ حویلی میں اور جا کے 2 نفل پڑھوں گا اور ختم سارا۔ یہ ہے، یہ سراب ہے۔ ہر جگہ نماز اپنی جگہ ہے، نوافل اپنی جگہ ہے، لیکن مخلوق کا معاملہ اپنی جگہ ہے۔ ان کے ساتھ رحم، ہمدردی، اچھے طریقے سے بولنا، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، صدقہ دے کے کسی کے پیچھے لگ جانا، اس صدقے کو تانا بنا دینا، ساری زندگی اس کی آنکھیں جھکا دینا، اس کی بجائے تم اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بات کر لو، وہ زیادہ بہتر۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ہیں اسی موضوع پہ، وہ میں آپ کے سامنے ان کا ترجمہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی عبد، کسی بندے کے میزان میں قیامت کے دن حسن خلق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی وزنی قیامت کے دن تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا۔ کسی کی ایک نیکی کسی کی لاکھوں نیکیوں پر باری ہوگی، تعداد میں ایک ہی ہوگی لیکن پلڑا جھکا دے گی۔
تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو، اور تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں، اگر تم اسے کرو تو آپس میں تمہیں محبت ہو جائے، اور محبت کرنے لگ جاؤ۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے۔ آپ نے صرف یہی سنا خنزیر حرام ہے، یہ خنزیر سے زیادہ حرام ہے۔ خنزیر والے میں یہ لکھا ہوا ہے اس آیت کے آخر میں الا ما اضطررتم الیہ، حالت اضطرار ہو تو اتنا کھا سکتے ہو جتنی جان بچ جائے، لیکن یہ والا جو حرام ہے یہ اس سے شدید ترین حرام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں عید والے دن، یوم النحر، عید والے دن جس دن قربانی ہوتی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں آپ نے خطاب فرمایا کہ تمہارے مال، تمہاری عزتیں، یعنی جس طرح ہم دوسروں کے سکینڈل بناتے ہیں، کسی کی بیٹی کی بات کرتے ہیں، کسی کی بہو کی بات کرتے ہیں، اور جس طرح مرد بدکاریاں کرتے ہیں، یہ تمہارے مال اور تمہارے عرض، تمہارے عرض، تمہارے اعراض جو ہیں، عزتیں، ودماءکم، اور تمہارے خون، حرام علیکم، تم سب پر ایک دوسرے کے مال، عزت اور خون حرام ہے۔ اس طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن حرام ہے، اور یہ مہینہ حرام ہے، اور یہ بلد الحرام ہے، جیسے حرمت والا جو ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ اذا التقى المسلمان بسیفہما، جب دو مسلمان تلواروں کے ساتھ آمنے سامنے آ جائیں، پستولوں کے ساتھ آمنے سامنے آ جائیں، تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہیں، باہر ان میں سے جس کا وار پہلے چل گیا وہ دوسرے کو مار دے گا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ قاتل والی بات تو سمجھ لگ گئی ہے، اس نے بندہ مارا ہے، وہ تو آگ میں ہوگا، لیکن فمل مقتول، یہ مقتول کا کیا معاملہ ہے، یہ کیوں جہنمی ہے؟ یہ تو بیچارہ ہماری نظروں میں تو شہید ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، یہ اپنے دوست کو قتل کرنے کی نیت تو رکھتا تھا نا، حرص اس کی بھی تھی، داؤ اس کا چل گیا، یعنی آئے تو دونوں قتل ہی کرنے تھے نا، اور داؤ دوسرے کا چل گیا۔ تو انما الاعمال بالنیات، ہم لوگ کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یخونہ، اس کی خیانت نہیں کرتا، بات کی خیانت، آنکھ کی خیانت۔ کوئی بندہ فیملی کے ساتھ آ رہا ہے تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ایسے بن جائے جیسے اس بندے کو جانتا نہیں، اگرچہ وہ اس کا دوست ہی ہو۔ مجھے یہاں کا سارا ایریا 35-36 سال مجھے اس ایریے میں ہو گئے ہیں، سارے مجھے جانتے ہیں، دکاندار تک مجھے جانتے ہیں، جو رہتے ہیں وہ بھی جانتے۔ جب وہ فیملی کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو نہیں جانتا، میرے چہرے کے تاثرات ایسے نہیں ہوتے، کوئی سلام کلام بھی نہیں، دور سے اپنے رستہ میں دور سے کر لیتا ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب تک عورت غائب نہ ہو جائے، چاہے وہ بھائی کے ساتھ ہو یا باپ کے ساتھ ہو یا شوہر کے ساتھ ہو، ان کی نظر بھی اس کے ساتھ چلتی ہے، اور جب تک مڑ نہ جائے وہ پلک بھی نہیں جھپکتے۔ یہ حرام ہے، یہ خیانت ہے۔ نہ خیانت کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے۔ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اس کی عزت، مال اور خون حرام ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا التقوی ہاہنا،
تقویٰ یہاں دل میں ہوتا ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے برا ہونے کے لیے، ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو دنیا کی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں کوئی اپنے مومن بھائی سے تکلیف ہٹا دیتا ہے، اللہ پاک قیامت کے کرب سے، قیامت کی تنگیوں سے تنگیوں کو اس سے ہٹا دے گا۔ دیکھیں کتنا اچھا سودا، فائدے کا سودا۔ تم دنیا کی کوئی مصیبت اپنے کسی مسلمان بھائی سے ہٹا دو، قیامت کے دن اللہ پاک قیامت کی مصیبتیں تم سے ہٹا دے گا۔ وہ ایسے ہول ہیں کہ ماں بیٹے سے اور بیٹا ماں سے، باپ بیٹے سے اور بھائی بھائی سے بھاگے گا، اس میں اللہ پاک اس کی وہ جتنے بھی وہاں کے کرب ہیں وہ ہٹا دے گا کہ یہ وہاں دنیا میں میری مخلوق کے کرب دور کرتا تھا۔ اور جو کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اس پر نرمی فرمائے گا۔ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آسانی فرمائے گا، آخرت میں بھی آسانی فرمائے گا اس پر۔ اور جو کسی مسلمان کے پردے رکھتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے پردے رکھے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ پاک اس وقت تک اس بندے کے لیے جستجو میں رہتا ہے، صحیح کرتا ہے، مدد میں لگا رہتا ہے، جب تک کہ وہ مومن اپنے دوسرے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اب دیکھیں ہم جب مدد کرتے تو اپنی استطاعت کے مطابق مدد کرتے، اور جب اللہ پاک مدد کرے گا تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق کرے گا۔ تو یہ بھی فائدے کا سودا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے، جسے یہ پسند ہے کہ اسے اللہ پاک قیامت کے کرب و بلا اور مصائب سے بچائے، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسَرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ، تو پھر وہ کسی تنگ دست کی مدد کو پہنچے، اسے اس مصیبت سے نکالے اور کسی بوجھ کو اس سے ہٹا دے۔ قیامت کے دن اللہ پاک اس کے بوجھ ہٹا دے۔ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يَسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس شخص کا عمل اسے قیامت کے دن ماٹھا کر دے گا، بوجھ اٹھائے ہوئے گا نا، تو وہ گھاٹی تو پھر بڑی تنگ ہے۔ تو جو شخص جس کے عمل نے اس کو سست کر دیا، اس کا نسب اس کو تیز نہیں کرے گا، کہ وہ کہیں گے جی یہ حاجی صاحب ہیں، یہ سید ہیں، یہ چودھری ہیں، یہ فلاں ہیں، آگے آ جائیں جی آپ فرسٹ کلاس میں۔ نہ نہ نہ، وہاں نسب نہیں۔ قیامت کے دن اٹھتے ہی سب سے پہلی نفی جو ہوگی وہ نسب کی ہوگی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا هُمْ يَتَسَاءَلُونَ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا ان کے درمیان کوئی نسب نہیں ہوگا، اور نہ ہی نسب کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کی قوم کیا ہے، وہ کس کے بیٹے ہیں، تم کیا ہو، تمہارے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہوا، بس یہ دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد 3 روایات مختلف، لیکن ایک ہی اس میں پیرائے میں، انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، میں اخلاق کی خوبیوں کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن۔ تو اس امت کے ہی اخلاق نہیں سدھرے، نبی کو قیامت کے دن کیا منہ دکھلائیں گے؟ بیٹا اگر بدکاری میں پکڑا جائے اور باپ بہت بڑا کوئی عالم ہو تو وہ سزا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتی، اگر اس میں غیرت ہو تو وہ باپ کا سامنے آ جانا ہی اس کو مار دیتا ہے، وہ نظر نہیں اٹھاتا۔ ہم نبی کے سامنے
کیسے یہ جو ہمارے منہ سے جو گالیاں نکلتی ہیں، جھوٹ، غیبت، یہ سارا کچھ لے کر ہم اپنے نبی کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ وہ بات تو اقبال والی ہے نا کہ روز محشر عذر ہائے من پذیر، اے اللہ قیامت کے دن میرے عذر جو ہیں ان کو قبولیت بخشنا، قبول کر لینا، منظور کر لینا میرے عذر جو ہیں۔ اور لیکن اگر گر تو بھی می بینی حسابم ناگزیر، لیکن اگر تو یہ سمجھے کہ میرا حساب لینا ناگزیر ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، تو اے اللہ پھر مجھے مصطفیٰ کی نگاہوں سے اوجھل کر کے میرا حساب لینا، میں اپنے نبی کا سامنا نہیں کر سکوں گا ان گناہوں کے ساتھ۔ یہ غیرت ہو تو پھر کام بنتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، مجھے سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ پاک نہ ہمیں ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ کرے، نہ اپنے نبی کے سامنے شرمندہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔